اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بچوں، آج ہم پروز سیکشن سے نئے چیپٹر یعنی دا سرمون ایٹ بنارس بائی بٹی رینسٹا کی آج ہم اس چیپٹر کی انٹروڈکشن آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں. تو آپ اپنی ٹیکسٹ بک کا پیج نمبر 40 آپ کھولے اور وہاں پر یعنی گوتم بدھا کی لائف اور اس کے علاوہ جو اس چیپٹر دا بنارس ایٹ بنارس دا سرمون ایٹ بنارس اس کی انٹروڈکشن وہ اس پر یعنی اس پیج پر دی گئی ہے. تو آج ہم اس کو پڑھتے ہیں انٹروڈکشن کو اور گوتم بدھ کی لائف کے بارے میں جانکاری حاصل کرتے ہیں. This chapter gives a brief sketch of Buddha and a gist of his first sermon at Benares. Gautam Buddha lived from 563 BC to 483 BC. His real name was Siddhartha Gautama. He was a prince and was sent for schooling in Hindu scriptures at the age of 12. At the age of 16, he was married to a princess. He lived with her for 10 years. At the age of 25, he happened to see some sad sights during his hunting trips. He saw a sick man, then an aged man, and then a funeral procession. These sad sights deeply touched his heart. He left home to find the cause of human sufferings and to seek enlightenment. He kept wandering for 7 years. At last he sat down under a tree. He kept sitting there for 7 days, and at last enlightenment came to him. The tree came to be called the Bo tree, the tree of wisdom. Now Siddhartha came to be known as the Buddha. The Buddha gave his first sermon at Benares. During this sermon, he told an anecdote that is reproduced in this chapter. یعنی اس چیپٹر میں گوتم بدھ کی زندگی کا مختصر خاکہ اور جو سرمون انہوں نے پہلا سرمون بنارس میں دیا تھا اس کا اس چیپٹر میں نچوڑ دیا گیا ہے. گوتم بدھ 563 BC سے 483 BC تک یعنی اس دنیا میں رہی تھی. اس کا جو اصلی نام تھا اس کا اصلی نام سدھارتھا گوتما تھا. اس کو 12 سال کی عمر میں ہندو دھرم کے گرنتھوں کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیج دیا گیا. 16 سال کی عمر میں اس کی شادی ایک شہزادی سے ہو گئی. وہ اس کے ساتھ 10 سال تک رہا. 25 سال کی عمر میں اس نے ایک بار شکار کے دوران کچھ تکلیف دہ باتیں دیکھی یعنی کچھ دکھی مناظر یعنی اس نے دیکھے ہیں ان ہنٹنگ ٹرپس کے دوران. اس نے ایک بیمار آدمی کو دیکھا، پھر ایک بوڑھے آدمی کو دیکھا اور اس کے بیگ ایک جنازے کو نکلتے ہوئے دیکھا. ان تکلیف دہ مناظر نے اس کے دل کو گہری تکلیف پہنچائی یعنی اس کے دل کو گہرائی تک چھو لیا. وہ انسانی مصیبتوں کی وجہ جاننے کے لیے اور گیان من کی روشنی حاصل کرنے کے لیے گھر سے چل پڑا. گھر سے اب وہ نکل پڑا. وہ 7 سال تک ادھر ادھر بھٹکتا رہا. آخر کار وہ ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ گیا. وہ وہاں لگاتار 7 دن تک
بیٹھا رہا اور آخر اس سے گیان حاصل ہو گیا، یعنی آخر کار اس کو وہ انلائٹمنٹ حاصل ہو گئی جس کے لیے وہ گھر سے نکل پڑا تھا۔ اس درخت کو اب بدھی درخت کے نام سے جانا جانے لگا اور تب سے سدھارتھ کو بدھ کے نام سے پکارا جانے لگا۔ بدھ نے اپنا پہلا خطبہ تقریر یعنی مذہبی تقریر بنارس میں دیا۔ اس خطبے کے دوران اس نے ایک واقعہ سنایا جو جس کو اس چیپٹر میں بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ تھی گوتم بدھ کی لائف کے بارے میں یعنی تھوڑی سی جانکاری۔ تو اس کے بعد اس چیپٹر کی جو انٹروڈکشن ہے یہ ایسے ہیں کہ جو ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ یعنی اس چیپٹر میں اس جو سرمان دیا ہے، پہلا سرمان گوتم بدھ نے بنارس میں، تو اس میں انہوں نے ایک کہانی یہاں پر ان کو سنائی ہے اس سرمان میں، تو اسی کہانی کو یہاں پر ریپروڈیوس کیا گیا ہے۔ تو اس کو ایسے بیان کیا گیا ہے: A woman named Kisa Gautami had an only son. The son died and the woman was filled with deep grief. She went about asking people for medicine that could bring his son back to life. People thought that the woman had lost her senses. A wise man sent Gautami to the Buddha. He said that the Buddha could give her the medicine for her child. The woman went to the Buddha and requested him to give her the medicine that could cure her son. The Buddha said that he could cure the boy of Gautami, but the Buddha said that he could cure the boy if Gautami brought him a handful of mustard seed, but he said that she would have to bring it from a house where no death had ever taken place. Now Gautami went from house to house. She could find no house where there had never been any death. At last she became weary and hopeless. She sat down at the wayside. She sat there watching the lights of the street lamps. After some time all the lights were off and there was darkness everywhere. This darkness filled the woman's heart with a new feeling. She said to herself, "How selfish am I in my grief. Death is common to all." The Buddha related this story to tell people it is foolish to grieve over death. Everyone who is born must die one day. The wise ones do not grieve because they know that fact of the world. Peace of mind cannot be obtained from weeping. The only way to obtain peace is to overcome sorrow. He who has overcome all sorrow can become free from sorrow and enjoy perfect peace of mind. یعنی کسا گوتمی نام کی ایک عورت کا اکلوتا بیٹا ہوتا تھا۔ بیٹا اس کا مر جاتا ہے اور عورت صدمے سے دوچار ہوتی ہے۔ وہ لوگوں کے پاس ایسی دوائی مانگنے چلی جاتی ہیں جس سے اس کا بیٹا دوبارہ زندہ ہو سکے۔ لوگوں نے سوچا کہ وہ پاگل ہو گئی ہے۔ ایک سمجھدار آدمی نے گوتمی کو بدھ کے پاس بھیجا، یعنی گوتم بدھ کے پاس بھیجا۔ اس نے کہا کہ بدھ اسے اس کے بیٹے کے لیے دوائی دے سکتا تھا۔ وہ عورت بدھ کے پاس چلی گئی اور اس سے ایسی دوائی دینے کی گزارش کی جس سے اس کا بیٹا پھر سے زندہ ہو سکے۔
مہاتما بدھ نے کہا کہ وہ اس کے بیٹے کا علاج کر سکتا ہے اگر گوتمی یعنی کسا گوتمی اگر اسے مٹھی بھر سرسوں کے دانے لا کر دے، لیکن اس نے کہا اس سے یہ دانے اس گھر سے لانے ہوں گے جس گھر میں کبھی کوئی موت نہیں ہو۔ اب گوتمی گھر گھر گھومنے لگی، اس سے ایسا کوئی بھی گھر نہ ملا جہاں کبھی کوئی موت نہ ہوئی ہو۔ آخر کار وہ تھک گئی اور نا امید ہو گئی، وہ راستے کے کنارے بیٹھ گئی، وہ وہاں بیٹھ کر شہر کی روشنیوں کو یعنی جو اسٹریٹ لیمپس تھے ان کو وہ دیکھنے لگی۔ کچھ دیر کے بعد وہ سب روشنیاں یعنی وہ سب جو لیمپ تھے وہ سب بجھ گئے اور ہر جگہ اندھیرا چھا گیا۔ اس اندھیرے نے عورت کے دل کو ایک نئے احساس سے بھر دیا۔ اس نے اپنے آپ سے کہا کہ میں اپنے غم میں کتنی خود غرض ہو گئی تھی، موت تو سب کو آتی ہے۔ بدھ نے یہ کہانی سنا کر لوگوں کو یہ سمجھایا کہ موت پر دکھی ہونا بیوقوفی ہے۔ ہر کوئی جو بیدار ہوتا ہے ایک نہ ایک دن اس سے ضرور مرنا ہے۔ عقل مند کبھی اس کا غم نہیں کرتے کیونکہ وہ دنیا کی حقیقت جانتے ہیں۔ رونے سے دل کا سکون دوبارہ حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ سکون حاصل کرنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ دکھ پر قابو پایا جائے۔ وہ جس نے دکھ پر قابو پا لیا ہو وہی دکھ سے نجات حاصل کر سکتا ہے اور دل و دماغ کا سکون چین حاصل کر سکتا ہے۔ تو یہ تھی اس چیپٹر کی یعنی انٹروڈکشن۔ تو آج کی کلاس میں بس اتنا ہی ہے۔ انشاءاللہ الرحمن کل ہم اس چیپٹر کی یعنی ایکسپلینیشن ریڈنگ اور ایکسپلینیشن پیج نمبر 40 سے یعنی اس سرمان کو ہم پڑھنے جائیں گے کل سے انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، باقی وسلام۔